مفسر قرآن پروفیسر حافظ عبدالستار حامد، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان و ناظم امتحانات وفاق المدارس السلفیہ پاکستان تشریف لے ہوندے نے اور اپنے خیالات عالیہ نال نواز دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ برادران اسلام، عزیز مکرم حضرت مولانا حافظ محمد ابو سفیان سلفی حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم عمل اور عمر وچ برکت عطا فرمائے، آمین۔ میں تواڈے اور نامور خطباء دے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہواں گا۔ گھڑی میرے سامنے میں صرف 15 منٹ انشاءاللہ میں تواڈے نال گفتگو کرانگا، اور انہاں 15 منٹاں چ اللہ دی توفیق نال 3 باتاں تواڈی خدمت عالیہ وچ عرض کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ تعالیٰ سن سنا کے سمجھ سمجھا کے سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، آج جس معاشرے اور ماحول اندر میں اور تسی زندگی گزار رہے ہیں، معاشرہ انتشار دا شکار ہے، خلفشار دا شکار ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ کسی نو گھریلو پریشانی ہے، کسی نو کاروباری پریشانی ہے، کسی نو کوئی مسئلہ ہے، کسی نو کوئی مسئلہ ہے۔ ایک دوسرے دے حقوق غصب ہو رہے ہیں، ظلم اور زیادتی دا بازار گرم ہے، میاں بیوی تے شاکی ہے اور بیوی خامن تے شک کر دی، بیٹا باپ دی شفقت تے مطمئن نہیں اور باپ بیٹے دی عقیدت اور خدمت تے راضی نہیں، دوست دوست نال ناراض ہے اور بھائی بھائی دا دشمن ہے۔ اتھوں تک تسی اخبارات وچ پڑھ دے ہو، ٹی وی چینلاں تے سن دے ہو کہ باپ بعض گھریلو وجوہات دی بنا تے اپنے بیٹے نو قتل کر دیندا ہے، اور کئی دفعہ یہ بھی اخباراں وچ خبراں آئیاں کہ بیٹے نے جائیداد واسطے اپنے باپ دی گردن تے چھری چلا دیتی۔ بھائی بھائی دا ویری ہے، بہن بھائی دی دشمن ہے، بھائی بہن دے حقوق دا غاصب ہے۔ عرض میں یہ کرنا چاہنا کہ ان مسائل، ان مشکلات، ان دشواریاں، ان مصیبتاں، اس انتشار، اس خلفشار، اس بے چینی، اس بے قراری اور اس معاشرتی بگاڑ دا حل کیا ہے؟ 3 حل اللہ نے سورہ جمعہ دی اس آیت طیبہ اندر بیان فرمائے نے، جیڑی آیت میں آغاز خطبے اندر تلاوت کی تھی۔ پہلی بات، اس ماحول اور معاشرے دے بگاڑ دا سبب یہ ہے کہ اج دا انسان بالعموم اور مسلمان بالخصوص اپنی موت تو بے فکر ہے۔ انہوں اس امر دا اندازہ ہی نہیں، عقیدے دے اعتبار نال انہوں یقین ہے، اعتماد ہے، اعتبار ہے، تیقن ہے، اظہار ہے، لیکن عملی اعتبار نال انسان اپنی موت نو فراموش کر چکا ہے، اپنی موت نو بھلا بیٹھا ہے، اپنی موت
تو بے خبر ہو گیا ہے، نا آشنا ہو گیا ہے، جیدی وجہ تو انسان معاشرے دے بگاڑ دا سبب بن گیا اور پریشانیاں دا ذریعہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماندہ ہے انسانوں، مسلمانوں، جس موت نو تسی فراموش کر دیتا ہے، جس موت نو تساں بھلا دیتا ہے، جہدے تو نا آشنا تے بے خبر ہو گئے ہو، راہ فرار اختیار کرن دی کوشش کر دے ہو، بچن دی نسن دی کوشش کر دے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یاد رکھو، اپنے قلب و ذہن اندر اے بات بٹھاؤ اور ہمیشہ اس بات نو پیش نگاہ رکھو کہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس موت نال تہاڈی ملاقات ہو کے رہے گی اور موت دی ملاقات تہاڈے نال ہو کے رہے گی۔ تسی موت کو بچ نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیو، جدو میرے تہاڈے دل دماغ اندر ہمیشہ یہ بات پختہ ہو جائے، منقش ہو جائے، مرتسم ہو جائے، مضبوط ہو جائے کہ اے دنیا اتھے ہی رہ جانی ہے، جنہ بھی کما لئیے، جنہ بھی کھا لئیے، جنہ بھی جمع کر لئیے، جیدے واسطے بھی دنیا اندر اپنے رشتہ داراں نال، والدین نال، ماں باپ نال، بھیناں بھائیاں نال، اعزاء اقارب نال، رشتہ داراں نال اپنے معاملات خراب کر لئیے، اخیر ایک نہ ایک دن موت دے منہ میں جانا ہے اور یہ سارا کچھ دنیا دا اتھے ہی رہ جانا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری گل کہی، وہ فرماندے نے قلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، قلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت، موت ہے ہنگامہ آرا، قلزم خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ تو میرے بھائیو، پہلی بات یہ ہے جہدے نال ساڈا معاشرہ سدھر سکتا ہے، معاملات درست ہو سکتے ہیں، حالات صحیح ہو سکتے ہیں، ساڈے گھراں وچ خیر و برکت نازل ہو سکتی ہے، ساڈے معاملات اندر سدھار آ سکتا ہے، وہ ہے کہ میں اور تسی اور ہر مسلمان اپنی موت نو ہمیشہ یاد رکھے۔ دوسری گل کہ صرف موت نو یاد نہ رکھے، یہ نہیں کہ مر جانا ہے تو کام ختم ہو جانا ہے، سلسلہ منقطع ہو جانا ہے، مر کے مٹی ہو جانا ہے، بس بات ختم ہو جانی ہے، نہیں۔ اللہ پاک نے دوسرا مسئلہ اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ نے فرمایا لوگو، یہ نہ سمجھے آجے مر کے مٹی ہو جانا ہے، کام مک جانا ہے، اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ اللہ فرماندے نے نہیں، پھر مرن تو بعد تسی اس اللہ دے سامنے پیش کیتے جانا ہے جیڑا اللہ ہر حاضر نو بھی جاندہ ہے، ہر غیب نو بھی جاندہ ہے۔ ایس زندگی وہ 100 سال ہوئے، 50 سال ہوئے، 60 سال ہوئے، 80 90 سال ہوئے، 40 30 سال ہوئے، اللہ حاضر قیاس جنی بھی ہوئے، یہ دے وچ جو کیتا ہے، جتھے کیتا ہے، چھپ کے کیتا ہے، منظر عام تے کیتا ہے، خلوت اچ کیتا ہے، جلوت اچ کیتا ہے، محفل وچ کیتا ہے، تنہائی اچ کیتا ہے، گھر کیتا ہے، باہر کیتا ہے، صرف برائی نہیں، اچھائی بھی جڑی کیتی، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ ہر اچھے تو اچھا عمل
اور ہر برے تو برا عمل. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. قرآن پاک دے 5ویں سپارے سورۃ النساء دی آیت ہے. اللہ پاک فرماندہ بندیو یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. تسی انساناں کولوں چھپ سکدے ہو، گناہ کرن لگیاں، غلطی کرن لگیاں، نافرمانی کرن لگیاں، اللہ دی بغاوت کرن لگیاں، رسول پاک دی گستاخی کرن لگیاں. یستخفون من الناس، انساناں کولوں بچ سکدے ہو. بیٹا باپ کولوں بچ سکدا ہے، بیٹی ماں کولوں چھپ سکدی ہے، بھائی بھائی کولوں چھپ سکدا ہے، لیکن لا یستخفون من اللہ. اے عقیدہ بناؤ اور اینو یاد رکھو، ہمیشہ ذہن نشین رکھو اور تازہ رکھو کہ سارے جہان کولوں چھپ سکنے ہاں مگر رب دو جہان کولوں چھپ سکدے نہیں چھپ سکتے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. اگر اے احساس ہر وقت زندہ رہے اور اے خیال ہر وقت تازہ رہے کہ اساں ایک نہ ایک دن رب دے دربار عالی شان اندر حاضر ہونا ہے، اور صرف حاضر نہیں ہونا. تیسری گل اور آخری گل، صرف حاضر نہیں ہونا، حاضر ہو کے کرنا کی ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. انسان نے جو کچھ کیتا ہے، تعملون، جو کچھ بھی عمل کیتا ہے، جو کچھ بھی کیتا ہے اور جس طرح دا بھی کیتا ہے، جدوں اللہ دے نال ملاقات ہونی ہے، اللہ دا آمنا سامنا کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسلمانوں جان دے ہو اللہ کون ہے؟ اللہ دی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اللہ دی عظمت کتنی زیادہ ہے، اللہ دا شان و مرتبہ کتنا زیادہ ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم. عالم الغیب والشہادہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی، انہیں اختیارات دا مالک ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ تعالیٰ جدوں کسے کام دا ارادہ فرماندا ہے وہ کہندا ہے ہو جا. اے ہو جا بھی سانو تو انو سمجھان واسطے ہے، ورنہ اللہ نو ہو جا کہن دی بھی ضرورت نہیں. اے سانو سمجھان واسطے اللہ نے فرمایا کہ میں کہنا کن ہو جا، بس ہو جا کہن دی دیر فیکون، او کام اسے ویلے ہو جا. تو میرے بھائیو فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اگر اے احساس ہر وقت بیدار رہے اور دل و دماغ تے منقش رہے کہ موت آ کے رہنی ہے اور کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جانی ہے، نمبر 1. نمبر 2 ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. اس اللہ دے سامنے حاضر ہونا ہے جڑا ساڈی ہر حرکت نو جاندا ہے، ہر عمل نو جاندا ہے، ہر اچھائی نو جاندا ہے، ہر برائی نو جاندا ہے. اور فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ دے نال جدوں ملنا ہے، آمنا سامنا ہونا ہے،
دربار الہی وچ حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ساڈے دنیا تے کیتے ہوئے عملاں دا ساڈے کولوں حساب لینا ہے۔ جے کوئی چھپان دی کوشش کران گے تے ساڈا نامہ اعمال اللہ نے ساڈے سامنے رکھ دینا، پھر اتنے پچھتائے گا انسان۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احد۔ میرا احساس یہ ہے کہ اگر یہ تین باتاں ہمیشہ ذہن نشین رہن تو انشاءاللہ ساڈے چوں ہر بندہ نیک بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے، عبادت گزار بن سکتا ہے، شب زندہ دار بن سکتا ہے، فرما بردار بن سکتا ہے، اور دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔